نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین گرامی قدر، ذوق مطالعہ میں آج ہم رسول مکرم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی شاندار معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، جو کہ مشہور راوی حدیث ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں۔ وہ اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا جگر زمین پر لگا دیتا تھا اور بعض وقت میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ ایک دن میں اس راستہ پر بیٹھا جس سے لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت اس لیے پوچھی کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ وہ بتا کے گزر گئے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے بھی یہ آیت اسی لیے پوچھی کہ ان کا ذہن ادھر چلا جائے گا اور وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے، مگر وہ بھی ایسے ہی گزر گئے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھ کر تبسم فرمایا اور جو کچھ میرے دل میں تھا وہ میرے چہرے سے پہچان گئے۔ مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ آپ چل پڑے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مل گئی، میں بھی داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے لیے فلاں مرد یا عورت نے بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا حضور حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ ان کے پاس مال تھا اور نہ ان کا کوئی اور سہارا تھا، اور خوددار اتنے تھے کہ کسی سے کچھ لیتے بھی نہیں تھے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیہ ان کی طرف بھیج دیتے، خود بھی اس میں سے تناول فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک کر لیتے۔ چنانچہ مجھے یہ بڑی عجیب لگی بات، دل میں نے کہا یہ دودھ اہل صفہ کا کیا کرے گا، کیا بنائے گا؟ ایک پیالہ تو ہے۔ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس میں سے کم از کم ایک مرتبہ تو پی لوں، جس سے مجھے کوئی توانائی حاصل ہو جائے، کوئی طاقت میرے بدن میں آ جائے۔ وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں ان کو بھی دے دوں گا، لیکن اگر وہ آ کر تناول فرمانا شروع کر گئے تو مجھے امید نہیں کہ میرے لیے کچھ بچے، کیونکہ دودھ کا پیالہ تو صرف ایک ہی تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا، وہ سب تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ گھر میں آئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اگلا مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ پیالہ لو اور ان کو پلاؤ، ان کو دیتے جاؤ ایک ایک کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور ایک ایک کر کے میں آدمیوں کو دینے لگا، اصحاب صفہ کو۔ ان میں سے جس کے پاس پیالہ پہنچتا وہ دودھ پیتا اور خوب سیر ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، میں اس سے پیالہ لے کے اگلے صحابی کو دودھ کا وہ پیالہ دیتا، وہ سیر ہو کر پیالہ مجھے واپس کرتا اور میں اس سے اگلے صحابی کو پیالہ دے دیتا۔ دودھ پلاتے پلاتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ پہنچ گیا سید ولد آدم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اصحاب صفہ سارے کے سارے سیر ہو گئے ایک پیالہ دودھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دست اقدس پر رکھا اور مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا۔ اور آپ کو پکارا کہ اے ابو ہریرہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اب میں اور تو باقی رہ گئے ہیں پینے والے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اور دودھ پیو۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا
اور میں نے دودھ پیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا پیو اور پیو اور پیو۔ آپ یوں ہی فرماتے رہے، میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب تو پیٹ میں بالکل کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھی، اور باقی ماندہ دودھ سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار نے آخر میں خود تناول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے، شاندار معجزہ بھی ہے کہ ایک پیالہ دودھ کس طرح پورے اصحاب صفہ کو بھی پیش آیا، پورا ہو گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب سیر ہو کر پی لیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ تو ایک ایک حدیث سے بیش بہا قیمتی علمی موتی نصیب ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے، غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیسا ہے کہ کھانا کھانے میں آپ نے خود پہل نہیں فرمائی کہ میں چونکہ نبیوں کا سردار ہوں، میرا بڑا رتبہ ہے تو میں پہلے حقدار ہوں اس کا کہ میں کھاؤں، نہیں، بلکہ دودھ دوسروں کو پہلے پلایا۔ ایک یہ نقطہ قابل غور ہے کہ صاحب حیثیت آدمی اس سے روشنی حاصل کرے کہ اس نے کیسا کردار ادا کرنا کہ پہلے دوسروں کو ترجیح دی جائے، دوسروں کے لیے اس طرح کا سوچا جائے کہ وہ کھا لے، وہ پی لے، وہ فائدہ اٹھا لے، کیونکہ نبیوں کے امام یہی نمونہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ سب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ تناول فرمایا ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، کسی طرح بھی ایسا کوئی اظہار نہیں کیا کہ تم رتبے میں مجھ سے چھوٹے ہو اور تمہارا باقی ماندہ بچا ہوا دودھ میں کیوں پیوں، بلکہ آپ نے ارادتاً ترتیب ہی یہ رکھی کہ پہلے میرے غلام پیئیں گے اور باقی جو بچ جائے گا آخر میں پیوں گا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہیں، جو ہر وقت کے تابع دار ہیں، ان سے پہلے بھی آپ نے نہیں پیا، بلکہ اپنے سے پہلے ان کو پلایا، اور خوب پلایا، خوب سیر ہو کر انہوں نے پیا۔ تو یہ جہاں ایک شاندار معجزہ ہے، ایک عظیم معجزہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں کو کافی ہوا، وہاں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ایک شاہکار کہ دوسروں کو پہلے ترجیح دی اور پھر ان کا باقی ماندہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کر کے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمایا۔ اللہ رب العالمین نور کے اور روشنی کے ان میناروں سے، کیونکہ قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت روشنی کے مینار ہیں، ان سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے روشنی لیں، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، ان کے آئینے میں اپنے اخلاق سنواریں، اپنی عادات بنائیں، اپنے طور طریقے جو ہے ایسے بنائیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں، جس طرح آپ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذوق مطالعہ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ مطالعہ کے لیے ضرور وقت نکالیے۔ البتہ یہ بھی ہے اہم پہلو کہ مطالعہ اچھی کتابوں کا کیجیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی سوچ نکھر رہی ہے، اس میں نکھار آ رہا ہے، اس میں مضبوطی آ رہی ہے، اور جو خیالات اور جو سوچیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنا لاہ عمل اور دستور العمل بنانے والے بن جائیں، اور جو اللہ کی توفیق سے عمل ہو سکے اللہ اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں وہ عمل قبول بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔